تشریف فرما خانہ نگار حضرات اور خواتین اکرام، بقول شاعر، یہ میرا غم ہے جسے آپ کم سمجھتے ہیں، یہ میرا غم ہے جسے آپ کم سمجھتے ہیں، قلم کے کر کو اہل قلم سمجھتے ہیں۔ اس شعر سے میں اپنا مقالے کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا عنوان ہے سعادت حسن منٹو کے افسانوں میں عظمت انسانی۔ سعادت حسن منٹو اردو کے خط آور افسانہ نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی افسانے، ڈرامے، خاطے اور مضامین لکھے ہیں۔ اپنی تحقیقات میں انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کی ہے اور اپنے فن کو زندگی کے قریب لا کھڑا کر دیا۔ منٹو کی تصانیف میں جگہ جگہ حقیقت نگاری جلوگر ہے، جن میں سماج کا رفتہ ہوا ناسور طبقہ ہے۔ منٹو اپنے معاشرے کے ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ منٹو تقسیم ملک کے خلاف تھے۔ انہوں نے کبھی پاکستان ہندوستان کا الگ نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ اس سرزمین میں رہنے والے انسان کو انسان سمجھتے تھے اور ان کی زبان پر ہمیشہ انسان دوستی اور عالمی برادری کے نغمے پھوٹتے تھے۔ تقسیم ملک کے زیر اثر صفا وارانہ فسادات کی آگ بھڑکی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ انسانیت کا نشیمن یہ قلم خاکستر ہو جاتا۔ ایسی صورت حال میں جب ایک سچا اور دردمند فنکار ان تمام مناظر کو دیکھتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے۔ جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو قلم کی روشنائی سیاہ نہیں سرخ ہو جاتی ہے، گویا وہ خون جگر میں اپنی انگلی ڈبوئی ہو اور خون میں ڈوبا ہوا یہ قلم تاریخ صفحات پر اپنے نقوش ثبت کر دیتا ہے۔ اس چھوٹا سا استعمال سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان ایک وطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہو حصہ ہے جو ہر روز اتنی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ وہ ہڈیاں کہاں جلائی یا دفن کی جائیں گی جن پر سے مذہب کا گوشت کو چینے اور گوشت نوش کر کھا گئے۔ منٹو نے جس زمانے میں ہم کھولی وہ انتشار کا دور تھا۔ 20ویں صدی میں 2 جنگیں عظیم سے دنیا دوچار ہوئی اور تقسیم ملک کا کائنات میں انسانی قدروں کو پامال کر رہا تھا۔ کوئی بھی شاعر یا فنکار اپنے تخلیقات میں ان واقعات سے سب پہ نظر نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرف انسانیت کا خون ہو رہا تھا۔ سماجی برائیوں اور مذہبی قوم پرستی کے سبب عام آدمی پریشان حال تھا۔ انسانیت کو ہر جگہ دبایا جا رہا تھا۔ انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ ایسے میں سعادت حسن منٹو اور عزیز جیسے دیگر فنکاروں نے بھی عوام میں امید کے کرن جگانے کی بھرپور کوشش کی۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی استبداد کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کیا اور انسانیت کی بقا کے لیے بلا کو قتل لکھتے چلے گئے۔ منٹو کے افسانوں میں ایسے سڑے گئے نظام کو نشانہ بنایا ہے جو انسان کو ظالم، قاتل اور جرم کا مرتکب ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں ایسے نیا قانون گوش، ٹھنڈا گوش، چوگا سنگھ کھول دو جس افسانوں میں منٹو کے قلم کی زندگی سے سماج کی مختلف نو تصاویر پیش کی ہیں، وہ منٹو ہی کا حادثہ ہے۔ ان تمام کہانیوں میں ان کہانیوں میں ترقی پسندی کے عناصر، عوامی مسائل، عوامی زندگی اور انسانوں کا دکھ درد انسانی نفسیات کے پس منظر میں بڑی فنکاری سے نمایاں کیا ہے اور منٹو کی ترقی پسند ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں ہمیں سوائے حقیقت نگاری اور انسان دوستی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ میں آخری پیراگراف پر پہنچتا ہوں۔ الغرض منٹو نے انسانوں کے ظلم و تشدد، حرص و لاگت اور خود ورزیوں و مکاریوں کو نہایت مؤثر انداز سے پیش کر کے نہ صرف ہماری سیاسی اور معاشرتی زندگی کا مذاق اڑایا ہے بلکہ ہماری عدلیہ، انتظامیہ اور موجودہ نظام کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر منٹو اپنے مشاہدے اور تجربات کو تخلیقی سطح پر جس انداز میں پیش کرتے ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ یہ تسلسل اور توازن کے ساتھ سماج اور سیاسی نظام افراد سے غیر مطمئن تاہم جس سلسلے میں کوئی مفاہمت نہیں کرتے وہ اپیل اور درخواست کے بھی مورد ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے افغانستان کے خاتمے پر خالی گنجلا جاتا ہے۔ یہ درد و غرب منٹو کی اپنی انسانیت کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے جسے انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے تخلیقات کے وسیلے سے پیش کیا ہے۔